بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں غذا کے حوالے سے کچھ اہم معلومات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، غذا ہماری صحت کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے غذا کا درست استعمال کرنا، بروقت صحیح استعمال کرنا، ضرورت کے تحت استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں گوناگون امراض جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ غذا کا درست اور صحیح استعمال نہ کرنا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی غذا بھی مطلقاً طاقت و قوت کا باعث نہیں بنتی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ طاقت والی غذا ہے، ہم اس کو کھائیں گے تو ہمارے اندر توانائی، قوت پیدا ہوگی۔ یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ دودھ جیسی انتہائی مفید غذا بھی اگر ایسا آدمی استعمال کرے گا جس کے مزاج میں پہلے ہی بلغم ہے، اسے نزلہ و زکام لگا ہوا ہے، دماغ اس کا بلغم سے بند ہے، فلو ہوا ہے، اگر وہ دودھ کا استعمال کرے گا تو یہ دودھ اس کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے گا۔ اسی طرح گوشت ہے، بہت بڑا گوشت انسان کے اندر طاقت و قوت، پروٹین پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، لیکن گوشت بھی ہر انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ جو فشار الدم کا پیشنٹ ہے، یعنی جسے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ گوشت استعمال کرانا شروع کر دیں، یا وہ گوشت استعمال کرنا شروع کر دے، اور خاص طور پر بھنا تلا گوشت استعمال کرنا شروع کر دے، تو یقیناً اس کا بلڈ پریشر اور بڑھ جائے گا اور وہ جلد راہ اجل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی غذا کے بارے میں یہ سوچ پیدا کر لینا کہ یہ مطلقاً جو ہے وہ طاقت و قوت کا باعث ہے، یہ درست نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے جگر میں سوزش ہے یا ضعف جگر کا شکار ہے، باوجود اس کے کہ آئل، روغن، دیسی گھی مثلا دیکھ لیں، جو انسانی باڈی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، جیسے گاڑی کے لیے موبلائل ضروری ہوتا ہے، انسانی باڈی کے لیے روغن کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ گویا کہ انسانی باڈی کا موبلائل وہ گھی اور آئل ہے، لیکن جو ضعف جگر کا شکار مریض ہو، وہ اگر آئل کا استعمال کرے گا تو اور زیادہ بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا جسم سوجن کا شکار ہو جائے گا، اس کے جسم پر ورم پیدا ہو جائے گا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح سوزش گردہ وغیرہ کے حوالے سے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے لیے غذا کا اپنے معالج، اپنے حکیم، اپنے کسی بھی ڈاکٹر سے درست انتخاب کروائیں کہ اس وقت کون سی غذا آپ کے لیے مفید ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور بھی بہت بڑی خرابی ہے کہ ڈاکٹر مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ جی بس نرم غذا کھائیں، ہر بیمار کو نرم غذا کا حکم دے دیتے ہیں، اور نرم غذا سے مراد کیلا کھا لیا، چاول کھا لیے، لیکن ہر پیشنٹ کے لیے یہ غذا بھی مفید نہیں ہوتی، بلکہ مریض کے لیے تو خاص طور پر یاد رکھیں، ایسی غذا ہونی چاہیے جو انتہائی لطیف ہو اور اس سے سالے خون پیدا ہو، جسم کو اس کے ہضم کرنے میں زیادہ تکلیف، مشکل نہ اٹھانی پڑے۔ جیسے مثال کے طور پر گوشت کا شوربہ آپ پی لیں، تو شوربہ ماء اللحم جس کو کہا جاتا ہے، گوشت کا شوربہ، وہ انتہائی لطیف، صالح الکیموس اور بہت تیزی سے اس سے خون بنتا ہے۔ تو اس طرح کی غذا جب آپ استعمال کریں گے، مریض کو کرائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ غذا کے حوالے سے مزید انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ شکریہ۔